بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دعا ہے اللہم استخدمنی، اے اللہ تو مجھ سے خدمت لے لے۔ اللہم اے اللہ، استخدمنی تو مجھ سے خدمت لے لے، اور لا نہیں تستبدلنی کسی اور کو مجھ سے بدل نہیں دینا۔ یہ دعا اتنی پیاری لگتی ہے کہ اے اللہ تو ہم سے خدمت لے لے اپنی، کہ جو تو چاہتا ہے، تیرے دین کی خدمت، نیکیوں کی مطلب ہمیں توفیق دے دے اللہ تعالیٰ، ہمیں اس پہ استقامت دے، اور پھر ہمیں بدل نہ دینا۔ یہ جو بدل نہ دینا ہے نا، اس کو بہت غور سے سمجھنے کی چیز ہے کہ آپ کے پاس نیکی کرنے کا موقع آتا ہے، کسی کی بھی کال آتی ہے یا کوئی بھی آپ کو نیکی کرنے کا موقع ملتا ہے، چاہے تسبیح کرنے کا، نماز پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا، یا کسی کی مدد کرنے کا۔ اب نیکی کیا ہوتی ہے؟ نیکی ہر طرح کی ہے نا، آپ کے آس پاس مطلب آپ نیکیاں آپ کو ہر وقت، آپ اللہ تعالیٰ ہر وقت نیکی جو ہے نا وہ آپ کے سامنے لاتا رہتا ہے، آتی رہتی ہے آتی رہتی ہے آتی رہتی ہے۔ چاہے کسی کو ایک گلاس پانی پلانے میں، زیادہ تر اس سے آسان مثال اور ہو نہیں سکتی، تو میں اس لیے پانی کی مثال زیادہ دیتی ہوں۔ چاہے کسی کو پانی پلانا ہے، کھانا کھلانا ہے، کھانا پکانا ہے، کچھ بھی، تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ خوشی سے اللہ کی رضا کے لیے وہ کام نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کسی اور سے کروا لیتا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے، اللہ کے پاس ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور بندے نہیں ہیں۔ اللہ ہر بندے کے آگے سامنے نیکی کرنے کی نیکیاں لاتا ہے کہ کر لو۔ اگر وہ بندہ اس کو انسنی کر دیتا ہے، سنی انسنی ہوتا ہے نا، کہ سن کے اور پھر انسنی کر دی، آئی نیکی، آپ کو پتہ چلی کہ نیکی آئی ہے لیکن آپ نے انسنی کر دی، لاپرواہی کر دی، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کسی اور سے کروا لیتا ہے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ بیٹھے نہیں رہتے کہ اچھا نہیں، اب میں نے ان کو کہا ہے تو یہی لوگ کریں گے، تو نہیں، یہ جو تستبدلنی ہے نا، اللہ بدل دیتا ہے، بندے کو بدل دیتا ہے، اور دوسرا بندہ پھر وہ نیکی کر لیتا ہے۔ لیکن کیا ہمیں یہ کرنا چاہیے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ کیا ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو سامنے ہماری نیکی آئے اور ہم اس کو کسی اور کو دے دیں کرنے کے لیے، اور ہم اس سے محروم ہو جائیں؟ مجھے ایک کبھی یہاں پر ایک کسی سے ملاقات ہوئی تھی، کافی 1-1.5 سال پہلے کی بات ہے، تو وہ یہ کہنے لگی کہ میں اپنے بچے کو نا مطلب قرآن پڑھانے کے لیے نا کہیں اور بھیجتی تھی، تو انہوں نے اس کو سورہ الفاتحہ بھی یاد کروا دی، انہوں نے سب کچھ یاد کروا دیا، تو کہنے لگی میں نا پھر اتنی شرمندہ ہوئی کہ یا اللہ، یہ نیکی تو میں کر سکتی تھی، اور میں نے دوسرے کے گھر بھیج کے پیسے دے کر، پیسے بھی دیے، دوسرے کے گھر بھیجا بھی، اور میں نے خود یہ نیکی نہیں کی۔ اپنی نیکی جو ہے، میں اس نیکی سے محروم رہ گئی۔ اب یہ میرا بچہ جتنا پوری زندگی جب تک پڑھے گا تو ثواب کس کو ملے گا؟ جس نے یاد کروائی۔ آپ سوچیں ہم کس طرح نیکیاں ضائع کرتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں نیکیاں اصل میں ہمیں نظر ہی نہیں آتی نا، کیونکہ ہمارا دماغ اس طرف جاتا نہیں کہ ہمیں نیکی کرنی ہے، ہم نے نیت نہیں کی کہ ہمیں نیکی کرنی ہے، ہم اللہ سے دعا نہیں مانگتے کہ اللہ تو ہم سے خدمت لے لے، اور پھر ہم سے بدلنا نہیں کسی اور کو، جو نیکیوں کی ہمیں توفیق دے، نیکیوں میں ہمیں برکت دے۔ آپ اپنے پیسوں کے لیے تو برکت مانگتے ہیں، لیکن نیکیوں کے لیے کبھی برکت مانگی ہے کہ اللہ ہماری نیکیوں میں برکت عطا کر؟ تو یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آپ کو نیکیاں ملتی، ہم نا دنیا کے چکروں میں پڑے ہیں کہ اس کا نہیں کرنا، اس کا نہیں کرنا، ان کو نہیں پکا کے کھلانا، ان کو نہیں پکا کے کھلانا، پتہ نہیں کن کن چکروں میں کیا کیا باتیں سننے میں آتی ہیں۔ لیکن میں اس وقت، اب جب سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی، میں اس وقت یہ سوچتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے ہم سے پیار کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ گھر میں آرام سے عورتیں بیٹھی ہیں، گھر میں بیٹھ کے وہ کتنی نیکیاں کما سکتی ہیں 4 دیواری کے اندر۔ آج عورتیں جاب کرنے باہر نکل گئی ہیں کہ بس میں کما کے لے آؤں، لیکن جو نیکیاں ہیں ان سے محروم رہ گئی، اور وہ اتنا پیسہ لا لا کے پھر کن چیزوں میں لگتا ہے کہ آپ جا کے نیم برانڈڈ جوڑے بنا لیں، آپ پرس خرید لیں، آپ بہت ساری چپلیں ڈیزائن کی خرید لیں،
تو وہ سب یہ نیکیاں ہیں، یہ تو اسراف ہو گیا. یہ تو ہم محنت بھی کر رہے ہیں، کمانے جا بھی رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد فضول خرچی کر رہے ہیں. فضول خرچی کر کے پھر ہم کیا کریں؟ فضول خرچی کیا ہے؟ گناہ ہے. تو آپ سوچیں کہ دنیا کس سائڈ پہ چلی گئی، مسلمان کس طرف چلے گئے. ہر گھر کی عورت جاب کرنے جا رہی ہے. کوئی مشکل سے 5% گھر ہوں گے جو مسلمانوں کے جن میں سے عورتیں باہر نہیں نکلی ہوں گی. 90% عورتیں باہر جاب کرنے جا رہی ہیں، اور وہ سمجھ رہی ہیں کہ ہم بہت بڑا تیر مار رہے ہیں، بس ہم کما رہے ہیں تو گھر چلے گا، نہیں تو گھر نہیں چلے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ رزق میرے ہاتھ میں ہے، اس کی فکر تم نہیں کرو. جو تمہارے گھر میں مہینے میں جتنا آنا ہے اتنا آئے گا، وہ اللہ دے گا، اور اس کی فکر اللہ کو ہے. اللہ نے کہا اس کی فکر تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا کام کرنے کا کیا ہے کہ تمہیں جو میں نے کام دیے تم وہ خدمت کرو، تم نیکیاں کرو. اور جب ہم کما لیتے ہیں تو وہ سارے کا سارا ہمارا حصہ نہیں ہوتا، اس میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے جو سارا کا سارا ہم اپنے اوپر خرچ کر لیتے ہیں. اس میں دنیا میں پتہ نہیں کس کس کے حصے ہوتے ہیں، ان کے حصے بھی سارے ہم اپنے اوپر ہی خرچ کر لیتے ہیں. ہمیں بس اب ایک دماغ میں بات آ گئی ہے کہ میں، میرا بچہ، میرے بچے، میں، میرے بچے، میرا گھر، میں، میرے بچے، میرا گھر، میں، میرے بچے، میرا گھر. یہ ہم نے بس سیکھ لیا ہے، دماغوں میں بٹھا لیا ہے، اور ہم اسلام سے بہت دور ہو گئے. ہمارے جو ماں باپ تھے، ہمارے جو بڑے، ہم ان کی جو جنریشن تھی، وہ سب عمل کرنے والے لوگ تھے. وہ کبھی ان فضول چیزوں، کتنا بھی کسی کے پاس پیسہ ہو، کبھی بھی ان کو غرور نہیں تھا. کبھی وہ اپنے جا کے بازاروں میں آپ کو اپنی امی کی، اپنی والدہ کی مطلب وہ بتاتی ہوں کہ میری ماں نے بازار دیکھا نہیں تھا، بازار کبھی گئی نہیں تھی وہ. ان کے جب بھی ان کو کپڑے بنانے تھے یا کچھ ہوتا تھا تو وہاں سے ابا جو تھے وہ لے کر آتے تھے، وہاں سے بھیجتے تھے کہ جو دکاندار کو کہ یہ گھر پہ جا کے یہ کپڑے، یہ چپل وغیرہ لے جاؤ کچھ، اور جا کے وہاں پہ پسند کرا لو اور ان کو دے کر آ جاؤ. وہ کبھی بھی بازار ہم نے نہیں دیکھا تھا. بچپن میں ہم جہاں پہ رہے تھے وہاں کا بازار ہمیں نہیں پتا کہ کیسا تھا، نہ ہماری ماں نے دیکھا تھا. اور میرے والد صاحب کے پاس ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ کا دیا ہوا اتنا کچھ تھا کہ وہ ساری دنیا کو بانٹتے تھے. لیکن وہ پیسے اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے تھے، یا امی اپنے اوپر خرچ نہیں کرتی تھی. اچھا کھاتے تھے، اچھا پیتے تھے، اچھا رہتے تھے، لیکن ایسا ان کے دماغوں میں یہ نہیں تھا کہ یہ جو کچھ ہے بس یہ صرف ہمیں اپنے اوپر ہی خرچ کرنا ہے یا ہمارے بچوں پہ ہی خرچ کرنا ہے. نہیں، اس میں وہ ساری دنیا جو ان کے پاس آ جائے سب کے لیے ہوتا تھا. کسی کو منع کا تو میں نے ایک لفظ کبھی سنا ہی نہیں اپنی زندگی میں کہ کسی کو منع کیا گیا ہو. آج ہم لوگ دیکھیں کہ ہماری زندگی، ہر آدمی اپنی زندگی دیکھے کہ ہماری زندگیوں میں ہم نے کیا اپنایا ہوا ہے، ہم کیا عمل کر رہے ہیں، اور کتنے محروم ہیں. آپ سوچیں عمل کیا کریں، اپنے اس عمل کی وجہ سے ہم محروم ہو گئے. کس چیز سے محروم ہو گئے؟ اللہ جن سے خدمت لیتا ہے ہم وہ خدمت ہی نہیں کر پا رہے. مطلب اللہ انسانوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے خدمت نہیں کر پا رہے. اور اللہ نیکیاں ہمارے سامنے لاتا ہے اور پھر ہمیں بدل دیتا ہے، کسی اور سے کروا لیتا ہے، اور ہماری وہ نیکیاں جو ہمارے اعمال نامے سے، ہماری لسٹ سے، وہ ساری چلی جاتی ہیں ہمارے ہاتھ سے، اور ہم اپنے ہاتھ سے ایسے چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ بہت ڈرنے کی بات ہے، اور یہ دعا مجھے بہت پیاری لگتی ہے. جب میں یہ پڑھتی ہوں تو میں اس وقت اللہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر اللہ سے کہتی ہوں کہ یا رب العالمین، مجھے نیکیاں کرنے کی توفیق دے اور میری نیکیوں میں برکت دے، اور اللہ مجھ سے کسی اور کو بدل نہ دینا. یا اللہ کسی کو نہیں بدل دینا. میرا خیر، ہر خیر کے کام میں میرا حصہ ضرور ڈلوانا رب العالمین، میرا حصہ ضرور ڈلوانا پاک پروردگار. اور ایک چیز میں آپ لوگوں کو اور سمجھاؤں کہ جو میرے تجربے سے میں نے سیکھی ہے کہ مطلب کتنی بڑا بھی کام ہو، کتنی مشکل کام ہو، کتنا بڑا کام ہو، آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ یہ میں کیسے کروں گی. آپ اس کو منع نہ کریں. جیسے آپ کے پاس کام آئے آپ بولیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے انشاءاللہ میں یہ کام کروں گی.
اور جب اس کے بعد آپ تھوڑی دیر اللہ سے بیٹھ کے بات کریں کہ یا اللہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں کمزور ہوں، میں بے بس ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن رب العالمین یہ میرے پاس یہ موقع آیا ہے، میرے پاس یہ خدمت آئی یہ کرنے کے لیے، یا اللہ تو میری مدد کر اور یا اللہ آسانی عطا کر، اس میں خیر اور برکت ڈال، یا اللہ مجھے کرنے کی توفیق دے اور میرا حصہ اس میں ڈلوا، یا رب العالمین کس طرح سے ہوگا مجھے نہیں پتا، یا اللہ میرا یہ کام کروا دے، یا اللہ میرے ذریعے یہ کام کروا دے۔ آپ یقین کریں کہ آپ کی زندگی چینج ہو جائے گی، آپ کو ایسے ایسے معجزے نظر آئیں گے، ایسے ایسے معجزے آپ کو ملیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر وہ کام کس طرح کرواتے ہیں کہ میں حیران ہو جاتی ہوں، میں بہت حیران ہو جاتی ہوں کہ یا رب العالمین یہ کیسے ہو گیا یہ کام، مجھے تو پتہ ہی نہیں، میرے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا چلا کہ یہ کام ہو گیا، اور یا اللہ تو نے اس میں میرا حصہ ڈلوا دیا۔ میں بہت حیران ہوتی ہوں، اور یہ سب اللہ کرتا ہے، بندہ نہیں کر سکتا، بندے کی کوئی اوقات نہیں ہے، انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے، انسان اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا وہی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں نیکیوں میں ہماری برکت دے اور ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق دے، اور خوش اسلوبی سے، خوبصورتی سے، پیار سے، محبت سے، بہت اچھے احساس کے ساتھ، کہ اس سے ہماری روح خوش ہو جائے، اس سے ہمارا دل دماغ ہمارا جسم خوش ہو جائے، ہمیں وہ خوشی محسوس ہو اللہ تعالیٰ، اور پھر آخرت میں یا اللہ وہ ہمارے لیے باقیات ہوں، باقی رہ جائے وہ آخرت میں، وہاں پہ ہمارے کام آئے، یا اللہ یا رب العالمین وہاں پہ وہ آپ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات کی شکل میں ہمیں ملے آسانی کے ساتھ، اللہ کے عرش کے نیچے ہمیں جنت میں جگہ ملے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے، رب العالمین ایسے کام ہم سے کروا لے یا رحمت للعالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین اللہم آمین، الہی آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔